بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، اور وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ سامعین محترم اور ناظرین کرام، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری جن خصوصیات سے عبارت ہے، ان میں خودی، درویشی، اخلاص، غلبہ، تفوق، بلند ہمتی، غیرت و حمیت، علم اور قرآن کریم سے محبت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت نمایاں ہیں۔ اقبال کے نزدیک انہی چیزوں سے مومن بنتا ہے، مومن اہل ایمان وہ وجود میں انہی چیزوں سے آتا ہے جب ان خصوصیات سے مزین ہوتا ہے۔ اور بندہ مومن کی جو بندہ مومن جو ہے وہ سب پہ جو فائق ہے، سب سے اوپر ہے، سب سے بلند و بالا ہے، اس قدر بلند و بالا ہے کہ اس کے نام سے اندر کی ظلمتیں بھی لرز اٹھتی ہیں۔ مومن کو اللہ کریم نے خود بھی غلبہ اور فوقیت کی بشارت دی ہے۔ ارشاد ہوا قرآن کریم میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو تو غالب تم ہی ٹھہرو گے۔ اقبال نے اس کو بہت خوبصورت پیرائے میں اس کو نظم کیا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ مومن وہ مجاہد اور وہ مرد صالح ہوتا ہے جو نڈر ہو، جو بے خوف ہو، اور جسے محکومیت نہیں آتی، اسے غلامی کے آداب نہیں آتے۔ وہ اگر اسے محکومی سے وہ آشنا ہو، اگر وہ غلامی کی رم سے آشنا ہو، تو وہ مومن نہیں کہلا سکتا، وہ قرآن کو شاید سمجھنے سے بھی قاصر ہو۔ اس لیے کہ انگریز کے ریمارکس ہیں بہت خوبصورت کہ انگریز نے یہ کہا کہ یہ کمال کی کتاب ہے، میں نے اس نے عربی سیکھی، عربی کے بعد قرآن کریم کو پڑھا، اس نے کہا میں نے 2 دفعہ اس کتاب کو پڑھا ہے، حرفاً حرفاً، لفظاً لفظاً اس کا مطالعہ کیا ہے اور اس کو سمجھا ہے۔ یہ عجیب کتاب ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو صرف اور صرف حکومت کرنے کا درس دیتی ہے، ان کو غلامی نہیں سکھاتی ہے، ان کو محکوم بن کے رہنا نہیں سکھاتی ہے۔ یہ آپشن ہی نہیں ہے اسلام میں کہ وہ غلامی کا درس بھی دے اور لوگوں کو یہ بتائے کہ محکوم بن کے رہنا تو کیسے۔ پورے قرآن میں کہیں ایسا نہیں آتا، صرف یہ سکھایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو حکومت کیسے کرنی ہے، دنیا کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو دین حق دے کے بھیجا دنیا میں صرف اس لیے کہ اسے دوسرے تمام نظام ہے زندگی پہ غالب کرنے کی جدوجہد کرے، غالب کر کے دکھائے، غالب کرنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا اس میں محکومیت نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال نے ایسے لوگ کہ جو نام تو لیتے ہیں اسلام کا، لیکن ادروائز وہ غلامی کی ان کی زندگی میں غلامی کے آثار پائے جاتے ہیں، اقبال نے ان پہ جگہ جگہ بڑی پھبتی کسی ہے۔ ایک جگہ اقبال لکھتے ہیں کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، قرآن کریم کے بارے میں اقبال کہتے ہیں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ یہ تو کتاب کو یہ صحیح سے پسند نہیں کرتے کہ اس میں غلامی کے طریقے نہیں بتائے گئے۔ ایک متحرک اور ڈائنامک انسان ایک مجاہد مومن کے مقابلے میں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جو اسلام کا نام لیتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، لیکن اقبال نے اس کو مومن کے مقابلے میں اقبال نے ایک نئی اصطلاح اس کے لیے ایجاد کی ہے، اور اس کے لیے پورا انسٹیٹیوشن ایک تخلیق کی ہے، ادبی انسٹیٹیوشن جو ہے ایک اس اصطلاح کو ہم کہتے ہیں ملا۔ اقبال نے ملائیت پہ بڑا زور دیا ہے اور بتایا کہ ملا کیا ہے۔ یعنی ملا وہ ہے کہ جو اسلام کا صرف نام کی حد تک اسلام کو ماننے والا ہے، اس کے اندر وہ تحرک نہیں ہے، وہ غلبہ نہیں ہے، وہ فوقیت نہیں ہے، اور اس کے اندر وہ چیز
جو اسلام کو مطلوب ہے وہ چیز نہیں ہے۔ وہ تو غلامی کی رمز کو سمجھنے والا اور غلام بن کے زندگی گزارنے والا اور دوسروں کی اس پہ پلنے والا، اس پہ ٹھوکروں پہ پلنے والا، ایسا فرد نہ اللہ کو چاہیے، نہ اقبال اس کو مومن ماننے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا اقبال کہتے ہیں کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے کرکس کا جہاں اور۔ اقبال بڑی واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ مجاہد کیا ہے اور ملا کیا ہے، یعنی جو مومن ہے اس کو یہاں مجاہد کے لفظ سے تعبیر کیا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ مومن جو ہے وہ مجاہد ہے، وہ صالح ہے، وہ نڈر ہے، وہ بے باک ہے، وہ غلام نہیں اور غلامی کے طریقوں سے آشنا نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں ضمن بر صوفی و ملا سلام، کہ میری طرف سے صوفی اور ملا کو سلام کہہ دو، شکریہ ادا کر دو۔ ضمن بر صوفی و ملا سلام، کہ پیغام خدا دادند مارا، کہ انہوں نے ہمیں خدا کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ ولے تعویر شاں در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ، لیکن اللہ کے کلام کی جو تعویل انہوں نے کی ہے، اس کا جو مفہوم انہوں نے پیش کیا ہے، اس کو جو سمجھایا ہے ہمیں، اس پہ خود خدا بھی حیران ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی حیران ہے، اور خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کلام تو نازل نہیں کیا، یہ تو میرا مقصد نہیں تھا۔ جبریل کہتا ہے میں یہ تو لے کے نہیں آیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چیز مجھ پہ تو نہیں اتری۔ یہ اس سے بڑی اتنی خوفناک تنقید جو اقبال نے کی ہے، بالکل اس سے بڑھ کے ممکن نہیں تھی۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بیات آکاری امت بسازیم، بیات آکاری امت بسازیم، کمار زندگی مردانہ بازیم، چنان عالم اندر مسجد شہر کہ دل در سینہ ملا گدازیم، کہ اے مسلمان آ تاکہ ہم اس امت کے کام کو سنواریں، بیات آکاری امت بسازیم، کمار زندگی مردانہ بازیم، زندگی کی بازی کو، زندگی کے کھیل کو، زندگی کے جوئے کو ہم مردوں کی طرح کھیل لیں۔ چنان عالم اندر مسجد شہر کی مسجد میں اس طرح گریہ وزاری کریں، اللہ کے حضور اس طرح گڑ گڑائیں کہ دل در سینہ ملا گدازیم، کہ وہ جو ملا جیسا کٹھور دل ہے مسلمان، اس کے سینے میں جو دل ہے اس میں کوئی گداز پیدا ہو جائے۔ تو یہ اقبال جا بجا اس کو مومن کو دوسری ایسے لوگوں سے جدا کرنے کے لیے مختلف اقبال نے اصطلاحات باقاعدہ استعمال کی۔ مثلا اقبال نے شاہین کا بہت جگہ استعمال کیا، اور ایک شاہین کے مقابلے میں اقبال کرگس لکھتے ہیں۔ یہ جو گدھ ہے، کرگس جو ہے مردار کھانے والا، یہ اس کی خصوصیت سے آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں شاہین جیسی بلند پرواز اور بلند ہمت جانور کا، اس کا پرندے کا۔ لہذا اقبال نے شاہین کی بے پناہ تعریف کی ہے اس کے بارے میں کہ یہ بلند پرواز ہے، یہ کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، یہ اونچا اڑنے والا ہے، اور یہ غلبہ اور تفوق کا حامی ہے، اور غلبہ اور تفوق چاہتا ہے۔ لہٰذا اقبال نے جگہ جگہ، وہ ابھی میں نے آپ کو سامنے بتا رہا ہوں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور۔ تو شاہین کو اقبال نے ایک آزاد پرندے کے طور پہ، یعنی گویا کہ مومن سے تشبیہ دی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ملائد کا جو دلداد ہے اس کو کرگس کا ہے۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اقبال نے جس زمانے میں آزادی کا درس دیا، انتہائی غلامی کا دور تھا، اقبال نے آزادی کا درس دیا، لوگوں کو آزاد ہونا اور آزاد رہنا اور آزاد بن کے جینا سکھایا۔ اس وقت جو لوگ آزادی کا مفہوم نہیں سمجھ پائے، اقبال نے ان کو جگہ جگہ رگیدہ ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں جن کو آزادی کا کوئی پتہ نہیں، اور آزاد دنیا میں کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، جسے بینا کہے آزاد بندے ہے وہی بینا، تو کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جو آزاد لوگ جسے جو کہتے ہیں وہی قابل اطمینان ہے اور وہی ماننے جانے کے قابل ہے، کیونکہ جو دوسرے لوگ ہیں جو غلام ہیں ان کی بات کو تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، ان میں تو بصیرت نہیں ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں، نہ بصارت ہے نہ بصیرت ہے۔
تو یہ اقبال نے اسی لیے کہا کہ یہ جو ملا ہے اس کا تو حال یہ ہے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اس کے مقابلے میں اقبال مومن کو جو کچھ کہتے ہیں اور شاہین کو جو کہتے ہیں، بار بار شاہین کی تعریف کرتے ہیں کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرے افتاد، کہ تجھے گرنے کا خطرہ نہیں ہے اگر تو شاہین ہے۔ شاہین تو بڑا لمبی اڑان بھرنے والا ہے، شاہین تو بڑا بلند پرواز ہے، بلند ہمت ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرے پرندے ہیں اور جو گدھ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک جگہ اقبال کہتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقبال نے یہ جگہ جگہ ہمیں جو درس دیا ہے اور جب اپنی اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ ساری کی ساری باتیں اس ایک شعر سے سمجھ میں آ جاتی ہیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے، جس پہ ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ اس سے پہلے اقبال کہتے ہیں کہ وہ سحر جو روز طلوع ہوتی ہے، یہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی امروز، یہ سحر جو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی فردہ بن جاتی ہے، ٹمارو ہے، اس کے بعد کل جب آئے گا تو وہ ٹوڈے ہو جائے گی، جب پرسوں آئے گا تو وہ یسٹرڈے بن جائے گی۔ یہ جو فردہ اور امروز کی سحر ہے، میں نہیں جانتی کہاں سے پتہ، اللہ جانتی۔ تو اللہ کا اپنا نظام ہے اور بڑا پیچیدہ اور بڑا ہی ایک ایسا ہے جس کو صرف اللہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ یہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، لیکن یہ میں جانتا ہوں، اقبال کہتے ہیں، کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ ایک اور سحر ہے، وہ سحر کہ جس کی روشنی سے دل کے اندھیرے بھی لرزتے ہیں، کپ کپاتے ہیں اور مٹھتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ وہ سحر کا مجھے پتہ ہے، وہ بندہ مومن کی اذان سے پیدا ہوتے ہیں، بندہ مومن کی بات سے پیدا ہوتے ہیں، بندہ مومن کے الہی کلمت الحق سے پیدا ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج کی ہماری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے اقبال کے اس کلام اور اس شعر کی روشنی میں، کہ ہمیں دنیا میں مومن بن کے اگر زندہ رہنا ہے تو یہی ایک طریقہ ہے زندگی کرنے کا، کہ جس میں غلبہ اور تفوق بھی ہے، اور جس میں برتری بھی ہے، جس میں عزت ہے، جس میں درویشی کے باوجود بادشاہی ہے۔ اگر یہ نہیں تو دوسرا طریقہ جو ہے وہ تو پھر غلاموں کا طریقہ ہے، اور وہ غلامی وہ مومن کو زیبا نہیں ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک مومن کی حیثیت سے دنیا میں اپنے غالب ہو کے رہیں اور غلامی کے طریقوں سے گریز کریں۔ بہت شکریہ۔